عزیز طلباء و طالبات، میں غلام جعفر پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اب ہم مضمون نویسی شروع کر رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم مضمون نگاری کیا ہے، مضمون کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ اور سب سے پہلے جو ہم نے آج کے لیکچر کے لیے منتخب کیا ہے وہ مضمون ہے تعلیم نسواں۔ تو سب سے پہلے مضمون نگاری پہ بات کریں گے، پھر آپ کے جو بورڈ پیٹرن پہ جو پیپر ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھیں گے کہ یہ کون سا سوال ہے، کتنے نمبر کا ہے، اسے کتنا لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے مضمون نگاری کیا ہے، اس طرح توجہ کیجیے۔ کسی بھی موضوع پہ ہمارے ذہن میں یا کسی بھی شے سے متعلق جو کچھ ہم سوچتے ہیں، اپنے ان خیالات کو، جذبات اور احساسات کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے کا نام مضمون ہے۔ اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے کا نام مضمون ہے۔ اب ذہنی افکار جو ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ ایک ہے، اب اس کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے زبان سے اور ایک ہے قلم سے۔ زبان سے جو ہم بیان کرتے ہیں وہ تقریر ہوتی ہے، یعنی ہمارے جو ذہنی خیالات، جذبات اور ہمارے جو ذہنی افکار ہیں، اپنے افکار کو جو بیان کرتے ہیں زبان کے ذریعے اس کو تقریر کہتے ہیں۔ اور انہی افکار کو قلم کے ذریعے جب ہم ایک کاغذ پہ نقش کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، مضمون۔ سر سید نے مضمون نگاری کا اردو ادب میں آغاز کیا ہے۔ مضمون کے لیے تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے تمہید ہوتی ہے، پھر نفس مضمون ہوتا ہے اور آخر پہ اختتام ہوتا ہے۔ تمہید کیا ہے؟ تمہید ہے کہ یعنی آغاز، یہ اس کے مضمون کے ارکان تھے، تمہید، نفس مضمون اور اختتامیہ۔ اب مضمون کے متعلق آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس موضوع پہ لکھ رہے ہیں اس موضوع سے متعلق آپ کے پاس مواد ہونا ضروری ہے۔ مواد ہونا ضروری ہے، سب سے پہلی بات جو ہے وہ مواد ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ آپ کا جو مواد ہے آپ نے اسے کاغذ پہ کس ترتیب سے لکھنا ہے، وہ شروع سے آخر تک آپ کے ذہن میں ایک خاکہ تیار ہونا چاہیے۔ پھر آپ جو بات کر رہے ہیں یا جو بیان کرنا چاہتے ہیں، جو لکھنا چاہتے ہیں، اپنی اس بات میں زور اور اثر پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس حوالہ جات کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے بہتر حوالہ جات قرآن و سنت سے ہیں، قرآن و حدیث سے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں اس سے ہیں۔ پھر اس کے بعد مغربی مفکرین ہیں یا شعراء ہیں، یہ حوالہ جات۔ آپ کی بات دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، اور آپ جو تحریر لکھ رہے ہیں ایک تو وہ دلیل کے ساتھ لکھیں، مدلل ہو، اور دوسرا آپ کی تحریر میں ربط ہو۔ آخری بات میں دیکھیے گا وہ درستی املا اور حوالہ جات، کہ الفاظ لکھنے میں آپ املا کی غلطیاں نہ کریں، یا حوالہ جات لکھنے میں آپ حوالوں میں کوئی غلطی نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حدیث لکھتے ہیں تو آپ حدیث نہ لکھیں، آپ مفہوم لکھیں، حدیث کا مفہوم، کیونکہ اس میں اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح اگر اشعار لکھتے ہیں تو اشعار میں کسی بھی نہ حرف کی غلطی ہو، نہ الفاظ کی ترتیب، یعنی شعر کے وزن کو بھی آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیے۔ اب تین چیزیں ہیں کہ تمہید، نفس مضمون اور اختتام۔ تمہید میں آپ اس موضوع کی وضاحت کریں گے، موضوع کی اہمیت بتائیں گے، اس موضوع کا تعارف کریں گے کہ یہ موضوع کیا ہے، یعنی موضوع کا تعارف، اہمیت و ضرورت اور وضاحت بیان کریں گے۔ نفس مضمون، پورا جو مدعا ہے آپ کا وہ بیان کریں گے۔ اختتام پہ آپ کسی بھی جو یعنی مسائل ہیں ان کا حل بتائیں گے، بہتر تجاویز دیں گے۔ یہ ہے وہ جو موضوعاتی مضمون ہے۔ اس طرح بعضوں کا شخصی مضمون، کسی شخصیت کے اوپر مضمون لکھا جاتا ہے تو اس میں آپ سب سے پہلے اس شخصیت کا تعارف، پھر حالات زندگی اور آخر پہ ان کے یعنی وفات اور دیگر جو امور ہیں ان کو
تذکرہ کریں گے۔ یہ جو مضمون نگاری کا، یہ آپ کے پیپر میں سوال نمبر 6 آتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، 20 نمبر کا یہ سوال ہے۔ اب یہ اس میں یہ بات ضرور رکھیے کہ بعض اوقات طلباء یہ سوال پہلے شروع کر دیتے ہیں، یہ سوال آپ نے پہلے نہیں کرنا۔ آپ کوشش کیجئے کہ نہ اسے پہلے کیجئے نہ اسے اختتام پہ کیجئے۔ اگر ہاں اختتام پہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 35 منٹ اس سوال کے لیے ہونے چاہیے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، اور کم از کم 8 سے 10 صفحات لکھیں، اور ہر صفحے پہ مارکر کے ساتھ خوبصورت، یعنی کوئی صفحہ بھی آپ کا حوالوں کے بغیر نہ ہو۔ یہ تھا مضمون نگاری۔ اب یہ ہے کہ ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے تعلیم نسواں۔ یہ لفظ دیکھیے، یہ لفظ قرآن میں ہے سورۃ النساء، نساء یعنی عورت، اور نسواں عورتیں، تو یہ نسواں ہے، نسواں نہیں ہے، نون کے نیچے زیر ہے، تعلیم نسواں ہے۔ اب جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ 3 چیز، سب سے پہلے تمہید ہے، تمہید میں کیا ہے، تعلیم کیا ہے، تعلیم کیا ہے، یعنی یہ آپ کا علم ہے، آپ کے پاس جو معلومات ہیں۔ اب سب سے بہتر کیا ہے، علم کیا ہے، یعنی اگر صحیح طور پر ہم دیکھیں تو علم وہی ہے جس کا ماخذ قرآن و حدیث ہو، قرآن و سنت ہو۔ یعنی علم کیا ہے، علم کی صحیح جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ وحی الہی سے اس کا ماخذ وحی الہی ہو، یا یعنی وہ علم قرآن و حدیث سے کشید کیا گیا ہو، وہ علم ہے۔ اب اسی علم سے ہے تعلیم، اور پھر تعلیم نسواں۔ تعلیم نسواں سے کیا مراد ہے، یعنی عورتوں کی تعلیم۔ تو عورتوں کی تعلیم سے کیا مراد، دیکھیں تعلیم عورت کا بنیادی حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، اور کئی اس طرح کی احادیث ہیں جن میں اس بات پہ یعنی عورتوں کی تعلیم سے متعلق زور دیا گیا ہے، اور علم کا حاصل کرنا وہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور تعلیم ہر کسی کا بنیادی حق ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اور آخر ایک انسان دنیا میں آیا ہے تو کم از کم اسے یہ تو پتہ ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، یہ نظام یہ کس نے بنایا، یہ کائنات کس نے بنائی ہے، میری ضروریات کیا ہے، مجھے اپنی ضروریات کے لیے، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا راستہ، کون سا طریقہ اپنانا چاہیے، کون سا راستہ ہے، کون سا ذریعہ میں اپناؤں اور کیسے اپنانا چاہیے۔ یہ تو ہر کسی کا بنیادی حق ہے کہ وہ اب اس زندگی اس دنیا میں آنے کا مقصد اور پھر اس کی جو ضروریات ہیں وہ پہچانے، اور پھر ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کون سا بہتر راستہ ہے، جو فطری راستہ ہے وہ پہچانے۔ یہ تو ہر کسی کا بنیادی حق ہے۔ اسی طرح یہ عورت کا بھی بنیادی حق ہے، اور عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور پھر عورتوں کی جو اگلی بات ہے وہ ضرورت و اہمیت، کہ یہ یعنی عورتوں کی تعلیم کیوں ضروری و اہمیت ہے۔ دیکھیں یعنی اس کا ایک تو بنیادی حق ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بات پہ یعنی قرآن میں جو پہلی وحی اتری ہے وہ بھی علم سے متعلق اتری ہے، اور ہمارے پاس جو یعنی علم ہے وہ آدھا دین صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور آدھا دین حضرت عائشہ 2000 سے زائد احادیث ہیں جو خانگی امور ہیں یا گھریلو زندگی ہے، وہ ساری کی ساری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اور یہ سوالوں اور جو شریعت کی منشا ہے، اگلی بات یہ ہے کہ شریعت کی منشا یہی ہے کہ عورتیں سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں۔ شریعت بھی یہی چاہتی ہے کہ عورتیں پڑھیں بھی صحیح، پڑھائیں بھی صحیح، سیکھیں بھی صحیح، سکھائیں بھی صحیح۔ اور اگر آپ یعنی تھوڑا دیکھیں تو پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے اس کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پہ زور دیا ہے، اور ایک دن مخصوص تھا عورتوں کی تعلیم کے لیے، یعنی تعلیم و تعلم کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مخصوص کیا ہوا تھا۔ اچھا، یہ
شریعت کی منشا ہے، یعنی شریعت کا بھی یہ حکم ہے اور شریعت کی خواہش بھی یہی ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نفس مضمون، اگلا جو ہمارا نقطہ ہے وہ ہے نفس مضمون۔ اب درمیان میں آپ کیا بیان کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو دیکھیں جس طرح یعنی دین بھی یہی چاہتا ہے کہ عورتیں سیکھیں اور سکھائیں۔ اب مختلف شعبہ جات ہیں جن میں عورتوں نے کام کرنا ہے، صحت کا شعبہ ہے اور تعلیم کا شعبہ ہے اور دفاع کا شعبہ ہے۔ یہ تو وہ شعبہ جات ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری عورتیں، مثلا میں اگر آپ کے سامنے بیان کروں، ام زیاد کا ذکر ہے، ام عمارہ کا ذکر ہے، حضرت صفیہ کا ذکر ہے، حضرت ام حکیم کا ذکر ہے اور ام حرام کا ذکر ہے، حضرت خنسہ کا ذکر ہے۔ یہ انہوں نے جنگوں میں شرکت کی ہے، اور جنگوں میں کیا انہوں نے یعنی جو ہمارا شعبہ ہے نا دفاع کا، تو ان خواتین نے باقاعدہ اس شعبے میں بھی شرکت کی ہے، تیر اندازی کی ہے، اور پھر جو مسلمانوں کی طرف سے زخمی ہو جایا کرتے تھے ان کی مرہم پٹی، ان کے علاج معالجے، ان میں بھی یہ انہوں نے کام کیا ہے۔ تو یہ تو یہ دفاع اور دفاع کے متعلق، یہ صحت سے متعلق یہ دو شعبے تو ایسے ہیں کہ جن میں باقاعدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بعض یعنی صحابیات کے میں نے آپ کے سامنے نام گنوائے ہیں کہ ان کا تذکرہ ہے۔ پھر سیکھنے اور سکھانے میں یعنی آپ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پردے کے پیچھے عورتیں آ کے اپنے سوال کیا کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مسائل ان کا حل بتایا کرتے تھے، ان کے سوالات کے جواب دیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، یعنی آدھا دین حضرت عائشہ کے ذریعے تک پہنچا ہے، اور حضرت فاطمہ سیدۃ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے۔ تو آج کے یعنی جیسے ٹیچنگ ہے یا دیگر شعبہ جات ہیں تو ان میں بھی خواتین کا ہونا ضروری ہے۔ یہ اچھا پھر کیا ہے؟ نسل نو کی محافظ۔ دیکھیں تین چیزیں ہیں عورت کے جو روپ ہیں، وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے۔ تینوں میں سب سے بنیادی ہے، جو ماں ہے وہ ماں ہے، جو بیٹی ہے اس نے بھی ماں بننا ہے، اور جو بہن ہے اس نے بھی ماں بننا ہے۔ تو ماں کے طور پر خاتون اگر پڑھی لکھی ہو تو وہ نسل نو کی محافظ ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ ہے نا کہ مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے، مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے، اور عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے۔ عورت اگر پڑھی لکھی ہو تو وہ اپنے آنے والی نسل کی محافظ بن سکتی ہے۔ کس طرح سے؟ تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے، رہن سہن کے لحاظ سے، رواج کے لحاظ سے وہ اپنے معاشرتی طور پر اپنی تہذیب اور ثقافت کی محافظ ہو سکتی ہے۔ عورت پڑھی لکھی ہو تو اپنے آنے والے نسل کی نظریات کی محافظ ہو سکتی ہے، اور جو سماجی اقدار ہے ہماری اس کی محافظ ہو سکتی ہے اگر عورت پڑھی لکھی ہو۔ اور اگر عورت پڑھی لکھی نہ ہو تو نہ ہماری تہذیب و ثقافت گھریلو وہ برقرار رہ سکتی ہے، نہ ہماری سماجی اقدار برقرار رہ سکتی ہے، نہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ برقرار رکھ سکتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی بچوں کی جو تربیت کی ہے وہ ان کو سکھا رہی ہیں اور ان کو تیار کر رہی ہیں، اور ان کا ایک نظریہ اور سوچ بنا رہی ہیں کہ میں نے تمہارے باپ کی جو عزت ہے میں نے اس پر کوئی داغ نہیں لگنے دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لیے ان کو ابھار رہی ہیں۔ تو یہ یعنی عورت اگر جانتی ہو، اس کی اپنی کوئی سوچ ہو، اپنا کوئی نظریہ ہو، اپنی سوچ اور اپنے نظریہ وہ تعلیم کے ذریعے ہوگا۔ اچھا پھر عورت نے امور خاندانی بھی سر انجام دینے ہیں۔ عورت جو ہے وہ کہتے ہیں شوہر جو ہے، مرد جو ہے وہ گھر کا بادشاہ ہوتا ہے، اور عورت وہ گھر کی وزیر ہوتی ہے، یعنی گھر کے سارے معاملات وہ عورت نے چلانے ہوتے ہیں۔ تو امور خاندانی اگر عورت پڑھی لکھی ہوگی تو وہ بڑے یعنی سلیقہ مند ہوگی، تو وہ اپنے سارے جو امور خاندانی ہیں ان کو بڑے ہوش مندی سے، بڑی عقل مندی سے، بڑی فہم و فراست سے چلا سکتی ہے۔ اچھا پھر یہ تاریخ اسلام اور تاریخ پاکستان میں خواتین کا کردار۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو
حوصلہ افزائی کرنے والی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اور جب وہ گئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو غم کا سال کہا ہے۔ یہاں سے اگر شروع کریں تو پھر حضرت عائشہ، پھر حضرت فاطمہ اور دیگر صحابیات کا تذکرہ، انہوں نے جو جنگوں میں کردار ادا کیا ہے، تیر اندازی کی ہے، مرہم پٹیاں کی ہیں اور پانی پلایا ہے اور ان کو سامان تیار کر کے دیا ہے، یعنی وہ میدان جنگوں میں بھی اور امور خانداری میں بھی وہ ساتھ ساتھ رہی ہیں۔ یہ اسلام کی تاریخ میں، اور اگر ہم دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں تو دیکھیں قائد اعظم کے ساتھ جو کھڑی تھی وہ محترمہ فاطمہ جناح تھی، جو ان کی بہن تھی، وہ ان کے ساتھ یعنی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھی حضرت خدیجہ، اسی طرح قائد اعظم کے ساتھ جو ہے وہ بھی کون کھڑی تھی؟ حضرت اس میں محترمہ فاطمہ جناح۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم ایک لمبی تاریخ دیکھیں تو پھر یعنی مسلم لیگ اور پھر جو پاکستان بنانے میں بھی وہ بھی بہت ساری خواتین کا نام باقاعدہ شامل ہے کہ جنہوں نے یعنی باقاعدہ کردار ادا کیا ہے۔ وہ یعنی اقوا کی اگر آپ دیکھ لیں جو اس میں سیکٹری سے لے کر آگے تک صدور تک وہ ساری کی ساری وہ خواتین رہی ہیں، اور پھر یعنی پاکستان کے بنانے میں بہت ساری خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ رہی ہیں۔ اچھا، مغربی معاشرہ، اب اس میں ایک نعرہ یہ لگا ہے کہ ہمارے سامنے چونکہ مقاصد کا تعین نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم حاصل ہو، اور تعلیم کیا ہو، نظام کیا ہو، اس میں چونکہ ہمارے کوئی مقاصد نہیں ہے، ہماری کوئی سوچ نہیں ہے، ہمارے مقاصد کا کوئی تعین نہیں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں یعنی ایک طرف تو یہ اسلام جس یعنی عورت کی جس تعلیم کی بات کرتا ہے، ایک وہ تعلیم ہے جس کو مغرب نے پہنچایا۔ مغرب نے کیا کیا ہے؟ وہ دوش بدوش، کندھے کے ساتھ کندھا، یعنی جہاں مرد وہاں عورت، وہ ضروری ہے۔ تو اس سے کیا ہوا ہے؟ عورت جو ہے وہ بازاروں کی زینت بن گئی ہے، دکانوں کی زینت بن گئی ہے، کلبوں کی زینت بن گئی ہے، وہ روڈ ہاسٹس بن گئی ہے، وہ ایئر ہاسٹس بن گئی ہے، یعنی وہ ہر کہیں وہ عورت کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ مغربی تہذیب میں لا کے چوک میں کھڑا کر دیا ہے، اور عورت کو اپنی اشیاء اور اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے استعمال کیا ہے، اور جو اس کی یعنی جو اس کی فطرت ہے اس کے خلاف اپنے ذاتی مفاد کے لیے عورت کو ایک یعنی کلرک بنا دیا ہے، ایک ٹائپسٹ بنا دیا ہے، عورت کو یہ بنا دیا ہے۔ لیکن جو یعنی یہ مغربی معاشرہ ہے کہ جنہوں نے کہا ہے جہاں مرد وہاں عورت، اور ترقی نہیں ہو سکے گی اگر عورت نہیں ہے، تو انہوں نے جو یعنی عورت کا جو لفظ ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھا، جبکہ ہمارا جو نظریہ ہے اور ہماری جو سوچ ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمارا نظریہ وہ نہیں ہے، یا اسلام وہ نہیں چاہتا، یا ہماری تعلیمات وہ نہیں ہیں جو مغرب کی ہیں۔ ہم نے یعنی عورت کو بازار کی، اسلام جو ہے وہ عورت کو بازار کی زینت بھی نہیں بناتا، لیکن اسے جو ہے بالکل جس طرح دیگر علاقہ جات یا قبائلی علاقہ جات میں ہوتا ہے کہ اس کو بالکل یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے بعض کہتے ہیں ہم نے آج تک اپنے گھر کی وہ چوکھٹ نہیں دیکھی، تو یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن بازار کی زینت بھی نہیں ہے، کلبوں کی زینت بھی نہیں ہے، ٹائپسٹ اور کلرک یہ بھی اسلام نہیں چاہتا، اور اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے عورت کا استعمال اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ ایک مکمل نظام دیتا ہے، ایک نظام تعلیم دیتا ہے، اس کے متعلق اگر ہم چلیں گے تو یہ بہتر ہے۔ لیکن موجودہ مسائل کیا ہیں کہ موجودہ مسائل اس وجہ سے ہے کہ مخلوط نظام تعلیم چونکہ ہے تو اس میں جو ہے عورتوں کے بہت ساری دشواریاں ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یعنی مروجہ نظام تعلیم جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر بیٹھے رہے تو بہتر ہے۔ تو اگر کیا کرنا ہے، ہم جہاں اتنے ادارے اور کالج اور یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں تو کیا کرنا ہے، وہاں خواتین کے الگ بنا دیں، اور کیا کریں، مردوں کے الگ بنا دیں۔ خواتین کے جو یعنی انتظامیہ ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہو، جو مردوں کی یونیورسٹیاں ہیں ان پہ مرد انتظامیہ ہو، اور ہمارے یعنی اس معاشرے کو
اور ہمارا جو ملک ہے اور ہمارا جو نظریہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہر ضلع میں ایک الگ یونیورسٹی ہو خواتین کی، جہاں لوگ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو بحفاظت وہاں چھوڑ سکیں اور تعلیم حاصل کر سکیں، اور پھر ہر ایک شعبہ میں وہ جا سکیں، جیسے صحت کا شعبہ ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، یا دفاع کا شعبہ ہے، یعنی دفاع کے شعبے میں اپنی جتنی بھی فورسز ہیں وہ آ جاتی ہیں، پولیس آ جاتی ہے، اور اس میں تعلیم میں ٹیچنگ اور پروفیسر اور یہ آ جاتے ہیں، اور صحت میں نرسنگ ہے اور ڈاکٹر ہیں، یہ آ جاتے ہیں، یعنی خواتین کے علاج کے لیے بھی، اور بہت سارے ایسے ہیں دنیا میں، ایسے ہاسپٹل ہیں جہاں پہ خواتین کا علاج خواتین ہی کرتی ہیں۔ تو کوئی بعید نہیں کہ اگر پاکستان میں یہ ہو جائے تو جو لوگ یعنی کسی شک و شبہ کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہیں دلوا رہے، وہ اس سے کیا کیا جا سکتا ہے، یعنی چند ایک تھوڑے بہت مسائل ہیں، اگر ان کو آگے پیچھے کر دیا جائے تو وہ خواتین بھی کیا کر سکتی ہیں، تعلیم، اور پھر ان کے لیے یعنی کیا کیا روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جائے، دستکاری کے لیے وہ یعنی ہمارے ہاں اسکول بنائے جائیں، ادارے بنائے جائیں جو خواتین کو گھر بیٹھے یہ فن سکھائیں، تاکہ وہ گھر کے جو یعنی امور ہیں ان میں معاشی طور پر بھی گھر بیٹھے بیٹھے اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ اپنے والد کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے شوہر کی معاشی طور پر بھی وہ ہم سفر بن سکیں، اس میں بھی وہ شریک ہوں۔ اب یہ مضمون ہے تو کچھ اس کے حوالہ جات ہیں، جیسے حوالہ کہ مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے، عورت کی تعلیم اور کیا ہے، ایک خاندان کی تعلیم ہے۔ لیکن اگلی بات بھی دیکھیے کہ گو مرد کی تعلیم بھی از بس ضروری ہے، گو مرد کی تعلیم بھی از بس ضروری ہے، پڑھ جائے جو خاتون تو نسلیں سوار ہے، یعنی اگر خاتون پڑھی لکھی ہو تو وہ کیا کر سکتی ہے، ہماری نسلیں سنوار سکتی ہے۔ لیکن ایک بات خواتین کو بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اکبر الہٰبادی نے کیا خوب کہا ہے، تم شوق سے کالج میں پھلو، تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سکن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر عورت پڑھی لکھی ہو، یہ فیضان یعنی عورت کی تعلیم کی اہمیت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ ماں کی گود ہی تھی کہ 6 سال کے بچے کو اس حد تک تیار کیا جاتا ہے کہ وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اپنے باپ کو سکھاتا ہے کہ مجھے یوں لٹایا جائے۔ لیکن سنیے کہ مسائل جو ہیں ان پہ بھی ایک نظر کہ تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے، مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو، وہ ہے نا کہ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی، یعنی اب وہ تعلیم جو ہے جو آپ کو عورت ہی نہ بنائے اور آپ کو جو ہے وہ بازار کی جنت بنا جائے، تو یہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم تو وہی ہے جو آپ کو ادراک کروائے اپنے مالک کا، خالق کا اور اپنے رازق کا، اور اس کائنات کا جو مالک ہے اس کا آپ کو ادراک و فہم ہو۔ ہاں، اگر یہ ان مقاصد کو نظر رکھ کے ہم کریں گے تو کیا ہر چند ہو وہ علم ضروری ہے، کہ ہر چند ہو وہ علم ضروری کی عالمہ، ہر چند ہو وہ علم ضروری کی عالمہ، شوہر کی ہو مرید تو بچوں کی خادمہ، یعنی اگر یہ کیا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے لیکن شوہر کی مرید اور بچوں کی خادمہ بھی بنے، اسے پتہ ہو کہ میں ایک عورت ہوں، یہ یعنی اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تعلیم حاصل کرے، تو یہ تعلیم ضروری ہے، اور اس تعلیم سے کیا کرتے ہیں، گھر ترقی کرتا ہے، معاشرہ ترقی کرتا ہے اور ملک ترقی کرتا ہے۔ السلام